الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ 29واں پارہ سورۃ قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، اس کے پہلے رکوع کی آخری یہ آیات مبارکہ ہیں جس کی تلاوت آپ نے سنی ہے۔ عید قربانی ابھی گزری ہے، حجاج کرام نے حج کیا ہے اور سفر سے واپسیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ عید کی ابھی تک چھٹیاں چل رہی ہیں۔ بچے کالج میں پڑھنے والے، سکول میں پڑھنے والے، ان کے لیے چھٹیاں ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں۔ انسان چاہے جس عمر میں پہنچ جائے اس کے لیے چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر وقت کام میں لگا رہنا، ہر وقت ایک ہی چیز میں لگا رہنا، اس کی وجہ سے انسان کے مزاج کے اندر اور طبیعت کے اندر فرق آتا ہے۔ اس لیے کچھ وقت اس کو اپنے کام کاج سے اور جو بھی وہ کرتا ہے اس سے اپنے کو الگ کرنا چاہیے۔ آج ہم بھی چھٹی کے مور کے اندر تھے، عید کی چھٹیاں ہیں۔ بہرحال جمعے کی چھٹی تو نہیں کر سکتے تھے ہم، جمعہ تو پڑھانا ہی تھا، درس کی چھٹی چل رہی ہے تو جمعہ تو ہم نے پڑھانا تھا، تو اب یہ تھا کہ کیا بیان کیا جائے۔ اس سلسلے کے اندر یہ ذہن میں آیا کہ چھٹیوں کے بارے میں ہی تذکرہ ہو کہ ان کا استعمال کیا کرنا چاہیے، انسان کی زندگی میں ان کا کتنا کو تعلق ہے اور ان چھٹیوں سے انسان کو کیا فائدے حاصل کرنے چاہیے اور چھٹیاں انسان کو کیا فائدے دیتی ہیں۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ بچوں کے لیے پوری دنیا کے اندر اگر موسم سرد ہے تو سردیوں میں چھٹیاں دے دی جاتی ہیں، اور اگر موسم گرم ہے تو گرمیوں کے اندر۔ خود ہمارے ملک میں بلوچستان کے اندر بہت سارا علاقہ ایسا ہے جہاں پر چھٹیاں سردیوں کے موسم کے اندر ہوتی ہیں، گرمیوں میں وہاں سکول، مدارس اور کالج وہاں کھلے رہتے ہیں، اور جس وقت موسم سردیوں کا آتا ہے تو اس موسم کے اندر چھٹیاں دے دی جاتی ہیں۔ بہرحال پوری دنیا کے اندر اس چیز کا ایک تصور موجود ہے، ایسا دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں،
ہفتے کے 7 دن اور سال کے 12 مہینے، اور کوئی انسان اس کو کوئی چھٹی نہ دی جائے، اور وہ انسان اس طرح مشین کی طرح، جس طرح چلتی ہے مشین، انسان مشین کی طرح چلتا رہے۔ چھٹیاں انسان کو ملتی ہیں اور چھٹیاں ہوتی ہیں اور انسان کی صحت کے لیے بڑی اہم ہیں اور اس کے بڑے فوائد ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان آئندہ کام کاج کے لیے اپنے کو تیار کرتا ہے، اور اپنی اس توانائیوں کو، جو چھٹیوں کے دن ہیں ان میں اپنی توانائیوں کو جمع کر کے رکھتا ہے، اور پھر جب دوسرے تعلیم کے دن آتے ہیں یا کام کاج کے دن آتے ہیں تو پھر ان دنوں کے اندر اپنی توانائیوں کو خرچ کرتا ہے۔ اس لیے چھٹیوں کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے اور اس طرح کرنا چاہیے جس کے ساتھ انسان کی توانائی جمع ہو اور انسان کو اچھا ماحول ملے اور انسان کو صحت مند ماحول ملے، اور انسان اس صحت مند ماحول کے اندر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی گزار سکے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جب کام کاج کا وقت آئے، تعلیم کا وقت آئے تو خوب محنت کے ساتھ بھی اس کام کاج کو کر سکے۔ چھٹیوں کے استعمال کے سلسلے کے اندر ایک بہت زیادہ اہم چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے، ہمیں دینی لحاظ سے جو ہماری کمزوریاں ہیں، دینی لحاظ سے جو ہماری کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کے بارے میں ہمیں اپنی چھٹیوں کے اندر ہمیں بھی، اور ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی، اور اپنے متحدوں کے بارے میں بھی، اپنے عزیز و اقربا کے بارے میں بھی ان کو غور اور فکر کرنا چاہیے کہ مذہبی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے ہمارے اندر کیا کوتاہیاں ہیں اور کیا کمیاں ہیں، ہم اپنی چھٹیوں کا استعمال کر کے کس طرح اپنے جو کمیاں ہیں ان کمیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میں لندن میں تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ چلو وہاں سوت ہال ہے لندن میں، وہاں یہ پاکستانی اور ہندوستانی خاص طور پر یہ سکھ برادری بہت زیادہ ہے، بہت بڑا وہاں ان کا گردوارہ ہے، اور دیکھنے کے لیے چلے گئے کہ گردوارہ کیا کرتے ہیں، کیا سلسلہ ہے۔ اس وقت ان کی آمد کا سلسلہ تھا، لوگ آتے جاتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آج کل کیا دن چل رہے ہیں، کیا سے کہنے لگے کہ چونکہ ہمارے ہاں یہاں چھٹیاں تعلیمی تو یہ سروس چل رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب سروس کا؟ کہا کہ چھٹیوں کے دنوں کے اندر کالج کے، یونیورسٹی کے بچے کچھ وقت یہاں گزارتے ہیں، اپنے مذہبی جو عقائد ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں ان کو یہاں بیان کیا جاتا ہے، تو گویا کہ اس بیان کو کہنے کو، سننے کو اور وہاں وقت دینے کو سروس کہتے ہیں۔ کوئی 1 دن کے لیے، کوئی 2 دن کے لیے، کوئی 3 دن کے لیے لنگر چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے، جس طرح بھی وہ اپنا سلسلہ ان کا چل رہا ہے، لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر بھی غیر مذاہب بھی چھٹیوں والے دنوں کے اندر اپنے آپ کو اس طرح بھی مصروف کرتے ہیں کہ مذہبی لحاظ سے جو ہمارے اندر سال بھر کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اور جن کی ہم اصلاح نہیں کر سکتے، تو اپنے آپ کو ان دنوں کے اندر مصروف کریں اور اپنے بچوں کو ان دنوں کے اندر مصروف کریں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے جن کے ساتھ ہمارا واسطہ نہیں ہے، جن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہمارے لیے ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اور جن کو پڑھنا آتا ہے بہت سارے لوگ وہ قرآن ٹھیک نہیں پڑھتے، قرآن کا تلفظ ان کا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم غیر عربی ہیں اور ہماری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے، اور قرآن عربی زبان ہے اور اس کا عربی لب و لہجہ ہے، اور اس کے پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے، اور اس کے پڑھنے کا خاص تلفظ ہے، اور ان تلفظوں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ شاد و نادر لوگ ہیں،
آپ شاذ و نادر لوگ ہیں عام جو قرآن مجید کا تلفظ ٹھیک کر رہے ہوں۔ جہاں الفاظ موٹے پڑھنے ہیں ان کو موٹا پڑھا جائے، جہاں باریک پڑھنے ہیں ان کو باریک پڑھا جائے، جہاں پر وقف کرنا رکنا ہے وہاں پر رکا جائے، اور جہاں پر آگے سلسلہ چلنا ہے ان کو آگے سلسلے کو چلایا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتے۔ چلو یار ہمارا زمانہ تو گزر گیا، لیکن جو ہمارے بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، نواسی ہیں، ان کے لیے اس طرح چھٹیوں کے دنوں کے اندر شارٹ کورس کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے کہ الفاظ قرآنی جو ہے ان کو درست کیا جائے اور ان کے بارے میں درست سیکھا جائے۔ بہت بڑے اجر کی بات ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سیکھا جائے اور ان کے الفاظ کا پڑھنے کا انداز سیکھا جائے اور تلفظ سیکھا جائے۔ یہ بڑے درجے کی اور بڑے رتبے کی یہ بات ہے۔ اور پھر یہ بھی سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کے اندر بڑی آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ آج کے اس دور کے اندر کہاں دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہاں پاکستان ہے، وہاں بیٹھے ہوئے آدمی ان کا جو ہے وہ الفاظ درست کیے جا رہے ہیں۔ مجھے میسج کوئی آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، تو رات 1 بجے میسج آ رہا ہے، میں صبح جب نماز فجر کے لیے اٹھنا تو ان کے مسئلے کا جواب دینا، کبھی 2 بجے آ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ 12 بجے آ رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کیا آپ ساری رات نہیں سوتے، کیا موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں رات بھر پڑھاتا ہوں۔ پاکستان کا اور انگلینڈ کا 4 گھنٹے کا فرق ہے۔ رات جب یہاں 12 بجتے ہیں تو وہاں پر 8 بجے ہوئے ہوتے ہیں، اور آج کل وہاں پر عشاء کی نماز 11 بجے ہوتی ہے۔ انگلینڈ کے اندر آج کل عشاء کی نماز وہاں 11 بجے ہوتی ہے، 9:45 بجے سورج غروب ہوتا ہے اور عشاء کی نماز 11 بجے ہم پڑھتے ہیں۔ تو جب وہاں لوگ عشاء کی نماز 11 بجے پڑھتے ہیں تو یہاں صبح کے 3 ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو میرے شاگرد ہیں وہاں پڑھنے والے، میں 12 بجے تک ان کو پڑھاتا ہوں، ایزی وقت ہے ان کا 8 بجے، 12 یہاں، اور ان کے 8 بجے ہوئے ہوتے ہیں، اور 8 بجے تو ابھی مغرب بھی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے بتایا کہ مغرب 9:45 بجے جو ہے وہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو میں ان کو 12 بجے تک پڑھاتا ہوں، میری کلاسیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 12 بجے کے بعد جب فارغ ہوتا ہوں تو امریکہ والے جاگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر میں نماز فجر تک پڑھاتا رہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد نماز فجر میں پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں سوتا ہوں۔ میں ساری رات جو سلسلہ جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ سے کیا عرض کیا، آج دکان پر بیٹھے ہوئے، فیکٹری کے دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے، گھر کے اپنے بیڈ روم کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ پاکستان کے نہیں دنیا کے کسی قاری کا ٹائم لے سکتے ہیں اور اس سے آپ وقت طے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے آپ ٹائم نکالیں اور پابندی کریں، اور پھر اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھنے کا انداز سیکھیں کہ قرآن مجید کو کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم 20 30 40 لوگ 50 لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کو قرآن مجید سکھائیں اور قرآن مجید ایک دوسرے سے پڑھنا اور سننا سیکھیں، اول تو بہت ساروں کو پڑھنا آتا ہی نہیں ہوگا، اور اگر کسی کو پڑھنا آ رہا ہے تو پڑھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، الفاظ غلط ہیں، تلفظ جو ہے ان کا یعنی عربی زبان قرآن مجید کا پڑھنا بھی لازم ہے، اور قرآن مجید کا عربی لب و لہجے کے اندر پڑھنا لازم ہے۔ اور جب تک عربی لب و لہجہ نہیں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں پنجابی میں قرآن پڑھتے رہو، اس کا بھی اجر اور ثواب ہوگا، لیکن اس کے ساتھ محنت کرو کہ قرآن کے الفاظ ان کو ہم نے درست کرنا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا وقت گزرا، ہمارے بچوں کا وقت تو ہے نا یار، ان چھٹیوں کو کہاں گھر والے کہتے ہیں بچے اب کیا کریں یہ سارا دن۔ اب میرے بھائی بچوں کا آپ ٹائم شیڈول بنائیں، بچوں کے لیے آپ ان کے سامنے پروگرام رکھیں۔ مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہے تو بچوں کے اس چھٹیوں کے دنوں کے اندر سفر کا بھی پروگرام بنائیں۔ کہیں اگر اللہ نے طاقت دی ہے عمرے پر چلے جائیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرے 2 بچے ہیں اور ان کی عمریں کتنی ہیں، 16 17 18 سال ہیں،
میں ان کو عمرے پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ دونوں بچے قرآن کے حافظ ہیں، اور میں نے نیت کی تھی کہ جب یہ بچے قرآن حفظ کریں گے تو میں نے ان کو عمرے پر بھیجنا ہے، اور کوئی آپ کے جاننے والے جا رہے ہوں تو مجھے بتانا، میں جولائی کے مہینے کے اندر چھٹیاں ہیں، ان بچوں کو میں عمرے پر بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو آپ اس طرح سفر کا پروگرام بنا سکتے ہیں۔ اور یار نہیں تو پاکستان کے اندر ہی آپ کسی دن ایک پروگرام بنا لیں، اپنے بچوں کو ساتھ کیا، کو گاڑی لے لی، رینٹ پر لے لی، اپنی گاڑی لے لی، لاہور کا چکر لگا لیا، پتہ نہیں آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب آپ کیا فضول خرچیوں میں بل نہیں ادا ہو رہے۔ میرے بھائی پتہ نہیں کیا ان بچوں پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے مجھے اور آپ کو دے رہے ہو، اور ان کی وجہ سے ہمیں سلسلہ چل رہا ہو۔ ان کی معلومات کے لیے، ان کے ذہن کو کھولنے کے لیے، ان کو تفریح دینے کے لیے آپ لاہور چلے جائیں، کسی جگہ کا انتخاب کر لیں کہ ہم نے آج فلاں جگہ پر جانا ہے، اور بچوں کو بتا دیا۔ آپ جب بچوں کو اس طرح کا یعنی ماحول دیں گے، صحت مند ماحول دیں گے، اچھا ماحول دیں گے، تو چھٹیوں کا استعمال اچھا گزرے گا۔ میرے بھائی ان بچوں کی چھٹیوں کا خیال کیجئے، یہ نہ ہو کہ یہ گلیوں بازاروں کے اندر اس طرح گھوم کر اپنا سارے کا سارا وقت جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ، آپ محلے میں قاری صاحب کے ساتھ بات کریں۔ یار اس پر جب ہم سکولوں اور کالجوں کے اندر، میں نہیں کہتا کہ آپ فیس دیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم کالج اور سکول میں ہم اتنا خرچ کر دیتے ہیں، یہاں ہمارے ناظرے کا انتظام ہے، بچے 40 50 60 بچے پڑھتے ہیں، تو میں نے ایک دن قاری صاحب سے پوچھ لیا کہ میں نے کہا بچوں نے پڑھا کسی نے؟ انہوں نے مجھے بتایا جی فلاں نے 10 20 بچے 30 بچوں کا شمار کیا، انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ میں نے کہا کہ انہوں کے قرآن ختم ہونے پر آپ کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ، کوئی آپ کے لیے فیس تو ہم یہاں لیتے نہیں۔ انہوں نے کہا جو محلے میں سب سے زیادہ آپ مفتی صاحب جس کو غریب سمجھیں گے، انہوں نے مجھے ان کے بچوں نے جب پڑھا تو ایک سوٹ دیا۔ کسی نے آج تک بچوں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن مجید مکمل کیا ہے، کوئی گفٹ بھی نہیں دیا ہے۔ یا سکول اور کالج کے لیے ہم اتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ قاری صاحب کے ساتھ آ کر ملیں اور کہیں جی یہ چھٹیوں کے دن ہیں، آپ ان کے لیے خصوصی وقت مسجد کے اندر ان کو دیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کا خیال رکھیں گے اور آپ کے بارے میں ہم تعاون کریں گے۔ میں نے کیا کہا کہ یہ چھٹیوں کے دن، میری بھی چھٹی چل رہی ہے، ہمارے مدرسے میں بھی اگلے جمعے تک چھٹی ہے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ جب انسان اپنے تھوڑا سا اپنے اس ماحول سے نکلتا ہے، ذہن کھلتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آدمی کے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہی جگہ پر کنویں کے اندر پڑا رہنا، یار حیثیت نہیں ہے تو پڑے رہے، اور بچوں کو بھی وہاں ڈالی رکھیں، اور جب اللہ نے حیثیت دی تو نکلیں اس سے باہر، اپنی طاقت کے مطابق جہاں جہاں آپ سلسلہ آپ کا اور آپ کے اپنے گھر والوں کا اور بچوں کے ساتھ سلسلہ کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سلسلہ کریں۔ چھوٹی عید کے بعد مجھے کسی صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ترجمہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی حاضر، ہمارے لیے اور کیا چاہیے؟ کہ میں نے پوچھا کس طرح؟ کہنا جی آن لائن۔ میں کہا یار ویلے بیٹھے رہنے ہیں، آپ میرے ساتھ ٹائم سیٹ کریں، میں آپ کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا جی فلاں وقت ظہر کی نماز کے بعد فلاں وقت ہے، چنانچہ ہفتے میں 5 دن، یعنی جمعے کی چھٹی میری وجہ سے اور اتوار کی چھٹی ان کی وجہ سے 5 دن، رمضان المبارک کے بعد سلسلہ شروع کیا۔ الحمدللہ آدھا پارہ اما سالون سے شروع کیا، آدھا پارہ والفجر تک پہنچ گئے، اور آدھا پارہ ہم نے ترجمے کا پڑھ لیا، اور میں ان سے گائے بگائے سنتا بھی ہوں تو الحمدللہ وہ ان کو آتا بھی ہے۔ بڑے کالج یونیورسٹی والے ہیں یا فیکٹریوں والے ہیں، وہ اپنی جگہ پر دفتر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں اپنے ڈیرے پر ہوتا ہوں اور قرآن مجید ترجمے کا سلسلہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سبق دیں، اس لیے کہ جو ہم پڑھتے ہیں ہم اس کو یعنی ان کے الفاظ کو زبانی بھی یاد کر رہے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، یہ چھٹیوں کے دنوں کے اندر آپ اپنے بچوں کو اچھی مصروفیت دیں، اور اپنی چھٹیوں کے اندر اپنے آپ کو بھی کچھ اس ماحول سے تھوڑا سا نکالنے کی کوشش کریں۔ اور یار سارا سال کماتے رہتے ہیں، اے بلا نے جی دھوکھے کرتے ہی رہنا ہے، کی دھوکھا نواں شروع کیتا ہے؟
کہ ریڈنگ کے اوپر جو کچھ آ رہا ہے، ایک صاحب نے دکھایا کہ دیکھو جی ہمارے یہ جو انہوں نے ریڈنگ آپ دیکھتے ہیں تو میٹر کے وہ تصویر آ جاتی ہے، یہ دیکھ لو یہ ریڈنگ کی تصویر اور یہ تصویر 185 یونٹ بنتے ہیں، انہوں نے اس کو بڑھا کر 20 یونٹ اور 35 یونٹ بڑھا کر وہ کیا بن گیا 200 تو 15 یونٹ بن گئے، 210 یا 205 یونٹ بن گئے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہ ایک دوسرا میرا بل ہے جس کے جو تھے وہ مطلب 160 تھے، ان کو انہوں نے بڑھایا تو 195 یونٹ ہو گئے۔ اب 195 یونٹ والے کا جو بل ہے وہ 3000 کچھ ہیں، 100 یونٹ کا 7 روپے ہیں اور جو اس سے اوپر ہے اس کا 10 روپے ہیں، اور جس کو 200 سے اوپر بڑھایا ہے ان کے 27 روپے یونٹ کے ساتھ ضرب دی 8000 سے زیادہ اوپر۔ اور یار یہ چکر تے چلتے رہیں گے، فراڈ چلتے رہیں گے۔ لیکن یہ سارا سلسلہ میں نے آپ سے کیا کہا؟ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، اللہ نے آپ پر فضل فرمایا اور کرم فرمایا، اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرو، اپنے اڑوس پڑوس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم اور فضل فرمایا ہے تو خرچ کرو۔ اپنی چھٹیوں کا صحیح استعمال کرو۔ ہماری چھٹیاں چل رہی ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے، درس نہیں دے رہے، چھٹی کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی دل تھا کہ ہم چھٹی کریں، لیکن جمعہ ہے نا، جمعے کی تو چھٹی نہیں ہے ایک فریضہ، جس طرح نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ہم اسی کے اوپر تذکرہ کرتے ہیں، یار چھٹیوں کو اچھا بنا لو، اور چھٹیوں کو اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو چھٹیوں کے ساتھ جو اپنے وقت گزارنا ہے تو کس طریقے کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے۔ بچوں کا خیال رکھو، بچوں کی صحت مند ماحول دینے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت آپ کو دی ہے اس حیثیت کا آپ کو اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ان میں سے ایک بہترین چیز یہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کا سیکھنا۔ اپنے بچوں کو قرآن مجید صحیح کرانے کے بارے میں خوب انتظام کرو، اور سنو کبھی آپ کہ جس طرح فلاں ہمارے قاری صاحب، امام صاحب، معاویہ صاحب پڑھتے ہیں، کیا ہمارے بچے بھی اس طریقے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر میرے بھائی بہتر قاری کا انتظام کریں۔ چھٹیوں کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر اگر قاری صاحب محنت کریں گے اور بچہ جو ہے ٹائم کی پابندی کرے گا تو 1 مہینے کے اندر جب پڑھنا آتا ہے تو صحیح پڑھنے والا انشاءاللہ لائن کے اوپر چل جائے گا اور صحیح پڑھنے والا بن جائے گا۔ اور پھر آپ ترجمہ کلاس جو ہے، ترجمے کے بارے میں پورا ترجمہ نہیں ہے یار، سورۃ یاسین کا ترجمہ آپ سیکھ لیں۔ آپ چھٹیوں کے دنوں کے اندر ٹارگٹ بنائیں، سورۃ الرحمن کا ہم نے بچوں کو ترجمہ سکھانا ہے۔ آپ ٹارگٹ بنائیں کہ آخری جو 20 صورتیں ہیں بچوں کو ہم نے یاد بھی کرانی ہے، ان کی سننی بھی ہیں، اور ہم نے ان کا ترجمہ بھی ان سے سننا ہے کہ یہ قرآن مجید کی یہ صورتیں عام طور پر نوافل کے اندر، نمازوں کے اندر، اور امام صاحب بھی عام طور پر قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اگر پتہ چلے نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، ایک ہے گزر جانا، اس وقت اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ کوئی آدمی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، اس کے پڑھنے میں اور سننے میں درجے اور فضیلت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کو سمجھ آ رہی ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے مخاطب ہے اور کیا کہہ رہا ہے، آپ ان آیات کی تلاوت سن کر دیکھیں، آپ ان صورتوں کی تلاوت کر کر دیکھیں، جو لذت آئے گی اور جو قرآن مجید کی شان ذہن کے اندر بیٹھے گی، جو اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے اس کی عظمت انسان کے ذہن کے اندر بیٹھے گی، وہ ترجمہ اور اس کا سمجھنا، اس کے ساتھ جو عظمت ہے اور شان ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گی۔ اس لیے وقت موجود ہے، جون ہے، جولائی کا مہینہ بھی بچوں کی چھٹیوں کا ہے، اور ہم موجود ہیں یار، ہم خادم ہیں آپ کے، ہم نے تو اپنے آپ کو وقف کیا ہوا، اس لیے آپ اگر ہم سے ٹائم لینا چاہیں گے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں، اور کوئی فیس نہیں ہے۔ لیکن میرے کے علاوہ جن قاری صاحب سے رابطہ کریں آپ ان کو فیس دیں، مجھے آپ فیس نہ دیں، میں آپ سے کوئی فیس نہیں لوں گا، اور میں بھی ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن مجید کو سیکھیں، اور قرآن مجید جو سیکھتا ہے نا، بھلا کیا درجہ ہے۔ عرب کے اندر بہت زیادہ جو قیمتی چیزیں تھیں وہ اونٹ شمار ہوتے تھے،
ان کی بہترین گاڑیاں تھیں، ان اس وقت بڑی بڑی گاڑیاں، آج جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کا بڑا ہونا دنیا کے لحاظ سے بڑی گاڑی کی وجہ سے ہے، اور اس وقت اس زمانے کے اندر عمدہ اونٹوں کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو تم میں سے یہ چاہتا ہو کہ بازار میں چلا جائے اور دو بہت خوبصورت اور حاملہ جن کا بچہ ابھی پیدا ہونے والا ہے، اور وہ اونٹنیاں تمہیں مل جائیں، اور بغیر اس کے کہ کوئی گناہ والا کام ہو، کیا مطلب ڈکیتی ہو جائے، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہو جائے، اس کے بغیر وہ دو اونٹنیاں جو ولادت کے بالکل قریب ہیں، اور عرب کے اندر وہ بہت زیادہ قیمتی شمار ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی حضرات صحابہ نے کہا اس کو کون نہیں چاہے گا؟ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن کی 2 آیتیں سیکھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید کی 3 آیتیں سیکھنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ آج مساجد کے اندر نماز کے بعد یا جو اوقات ہیں ان کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بہت کم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہے اور باوجود ترغیب کے وہ نہیں بیٹھتے اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، ہمارا دھیان اور توجہ اس طرف نہیں ہے، ہمیں قرآن آتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی نوجوان وہ فوت ہو گیا ایک حادثے میں، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، میں نے جب تذکرہ کیا تو میرے ساتھ علیحدگی میں ملا اور چیخیں مار کر رونے لگا اور کہا مفتی صاحب میں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا یہ زمانہ ہم کیا کچھ موبائل سے سیکھتے ہیں، اگر اسی کو ہم قرآن مجید سیکھنے کا ذریعہ بنا لیں تو یہ ہمارے لیے کتنا قیمتی بن جائے گا، اور اس سے ہم نے کتنا بڑا فائدہ جو ہے وہ حاصل کر لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر جب حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے نا تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، کیوں؟ یہ چلے جائیں گے تو کون بتائے گا یہ لفظ ایسا نہیں ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیتیں بھیج دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس وقت جب آپ جبرائیل آپ پر سنا رہے ہوتے تھے، پھر آپ پڑھتے نہیں تھے سنتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ اپنی زبان نہ ہلائیں جب قرآن مجید تلاوت ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے ذمہ یاد کرانا بھی ہے اور ہمارے ذمہ پڑھانا بھی ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ آپ کے سینے میں قرآن کو یاد کرانا ہے، اور ہم نے قرآن مجید آپ کو پڑھانا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے تو آپ اس کو غور و فکر سے سنو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر قرآن کا مطلب معنی اور مفہوم اس کو بیان کیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کی سورۃ قیامہ کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو چھٹیوں کے بارے میں بہترین وقت قرآن مجید سیکھنے سکھانے میں اپنے بچوں کو لگاؤ۔ چھٹیوں کے اندر بہترین وقت کچھ تفریح کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ سفر کرو، بچوں کو کوئی تفریح ماحول دے دو، ذرا اپنے اس ماحول سے شہر سے اپنی طاقت کے لحاظ سے نکلو، چھٹیوں کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، اور چھٹیوں کے اندر جو چیزیں ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بچوں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے ان کے بارے میں کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھٹیوں والے دن، عید گزری ہے، چھٹیاں ہیں، کالج اور سکول جو ہیں گرمیاں ہیں، چھٹیاں ہیں، مدارس کے اندر بھی آگے ایک ہفتہ ہماری بھی چھٹیاں ہیں، اللہ کرے یہ ہمارے لیے قیمتی بنے، اور اس کے بعد جب ہم کام کاج میں اور تعلیم میں آئیں تو خوب محنت اور کوشش ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔